لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإسلام والإيمان وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم صلوات علی محمد وعلی محمد. حضرات اس سے قبل کچھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس مرحوم و مغفور سید شکور الحسن زیدی مرحوم کو ایصال فرمائیں. اللہم صل. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ سالانہ مجالس تقریباً ملک کے کئی حصوں میں قدیمی زمانے سے برپا ہے. نئی نسل کو غور کرنا چاہیے کہ اب اس طرح کے پروگرام نہیں شروع ہوتے، اور اس وقت جس نے بھی جس علاقے میں 4 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی ان مجالس کو انعقاد کیا، اس کے اخلاص و اتقان کو سلام کرنا چاہیے. سوچنا چاہیے کیوں کیا. اس وقت ہر علاقے میں مجلس برپا کرنا آسان کام نہیں تھا. وسائل کم تھے، مال کی جو ہے مشکلات تھی. ایسے وقت میں کوئی مثلاً جب سے یہ مجلس قائم ہوئی ہے اس وقت سے آج کے وقت میں راستے کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مکانات کو دیکھ لیجئے، حالات کو دیکھ لیجئے. اس وقت اگر کسی مخلص نے یہ کام کیا ہے کہ کم سے کم ایک مرکز پر ان مجالس کو برپا کر کے قرب و جوار اطراف کے مومنین کو بلا کے تاکہ وہ مجلس حسین سے استفادہ کر سکیں، اس غم میں شریک ہو سکے جس کا آغاز زینب کبریٰ نے کیا ہے. یہ مجلس کی جو ہے کس نے آغاز کیا؟ جناب زینب کبریٰ سید سجاد یزید کے گھر میں مجلس برپا کر کے بتا دیا کہ کتنی تڑپ تھی انہیں کہ اپنے بھائی کا ماتم کر لیں، کربلا میں شہید ہونے والوں پر گریہ کر لیں. یہ ہدف تھا. تو اخلاص. اور یہ مرحوم نے اپنی جائیداد، اپنے کھیت کو وقف کیا تاکہ آنے والے نسل پر بار نہ ہو، بوجھ نہ ہو کہ یہ شروع کر کے
چلے گئے، اب اسے نبھایا کیسے جائے، اب اسے آگے کیسے بڑھایا جائے، یقیناً ان کے اخلاص کو سلام کرنا چاہیے، نئی نسل کو سبق لینا چاہیے کہ ایسا کام انہوں نے یہ کام کیا اخلاص کے ساتھ، اور ان کا نام مجلس حسین سے جڑ گیا، جب تک یہ مجلس رہے گی ان کا نام بھی باقی رہے گا۔ ایک صلوات علی محمد علیہ السلام، صلوات علی محمد علیہ۔ قرآن مجید کی آیتیں، کچھ کام ایسے ہیں اچھا کام ہو یا برا، مثلا دعاؤں میں بھی یہ سلسلہ ملتا ہے، اور روایاتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ پالنے والے خود جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پیغمبر اکرم سے یہ دعا ہے ماہ مبارک میں، جو ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ذرا غور کریے، چھٹے امام فرماتے ہیں ہماری عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 70 100، ٹھیک ہے 110، یہی ہے نا؟ تو ایک انسان کے قیامت تک گناہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ روایت ہے، سچا امام فرما رہا ہے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دعا کو ماہ مبارک کے ہر واجب یعنی 5 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا فائدہ اس کو کیا ملے گا کہ خداوند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ بھائی اب سوچنے، ایک جوان پڑھا لکھا نوجوان ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی کتنی عمر ہے ایک انسان کی، کتنا گناہ کرے گا؟ بطن مادر سے تو گناہ نہیں کرے گا نا، جب سمجھدار ہوا گناہ لکھا کب جائے گا؟ جب بالغ ہوگا 15 سال کے بعد، 15 سال سے زندہ رہے گا کتنے سال تک؟ 100 سال مثلا لے لیجئے، تو اس کے ہونا یہ چاہیے تھا اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی ہے نا، اپنی عمر میں جتنا گناہ کرے گا معاف ہو جائے گا۔ سچا امام جعفر صادق علیہ السلام نے تا قیامت گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا فلسفہ ہے اس کا، سمجھیے کیا ریزن ہے، کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کا کوئی ایسا گناہ ہو جو قیامت تک جاری رہے؟ سکے کا دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کی کوئی ایسی نیکی ہو جو قیامت تک جاری رہے؟ بولیے، امام فرما رہے ہیں قیامت تک گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عمر ہماری کم ہوتی ہے، ہم اتنا گناہ ہی نہیں کر سکتے، قیامت تک زندہ نہیں رہتے، تو فلسفہ کیا ہے کہ قیامت تک، ہاں عزیزو، گناہ کی عمر ہماری عمر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، نیکی کی عمر ہماری جسمانی عمر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے، روایات میں ہے، جس کے سبب سے کوئی ایک نیکی جاری ہوئی، جس نے مجلس کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں کسی کو ایک علم دیا، کسی کو پڑھا دیا، اب یہ علم جیسے جیسے منتقل ہوتا رہے گا، لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تو نیکی کا مسئلہ ہے۔ گناہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی کے سبب سے خدا نخواستہ کوئی گناہ شروع ہو گیا، جب تک وہ گناہ، لوگ اس سے جو ہے گناہ کو آگے بڑھاتے رہیں گے، گناہ ترقی کرتا رہے گا قیامت تک، امکان ہے نا قیامت تک، ابھی میں دلیل دوں گا،
تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے روز محشر، غور سے سنیے گا، روز محشر ابلیس کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ ابلیس جب آئے گا تو کیا دیکھے گا؟ کچھ ایسے اشخاص ہیں جس کو ابلیس سے زیادہ زنجیروں میں مقید کر کے لایا جا رہا ہے۔ ابلیس حیران ہوگا کہ میں تو شیطان تھا، یہ مجھ سے بڑا شیطان کون آ گیا؟ تو یہی کہا جائے گا دیکھو یہ وہ شیطان ہیں جنہوں نے خلافت غدیر کو نہ مانا، جنہوں نے اہل بیت کی ولایت کو تسلیم نہ کیا، اس کی وجہ سے ظلم کا بازار ایسا گرم ہوا کہ قیامت تک جاری رہا۔ اب جو بھی گناہ ہو رہے ہیں اس میں یہ شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جو گناہ ہو رہے ہیں، آج فلسطین پہ ماتم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، آج شام میں جو ہے خون نہ بہایا جاتا، آج دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا نے خلافت غدیر کو تسلیم نہ کیا۔ اس کا ریزن، اس کا سبب یہ ہے۔ تو جس نے بھی خلافت غدیر کو نافذ ہونے سے منع کیا، رکاوٹ کا سبب پیدا کیا تو تاکہ لوگ یہاں تک نہ پہنچ جائیں، اب وہ گناہ ایسا شروع ہوا۔ زیارت عاشورہ میں کیا کرتے ہیں؟ کون سی لعنت ہوتی ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، اللہم اول من اسسا، اور تمام ترتیب کے ساتھ جو اس سے راضی بھی رہے۔ اب یہی سمجھ لیجئے کہ کربلا میں مجلس کا سلسلہ ہے، کربلا میں جس نے ظلم کیا، جو قیامت تک ان کے ظلم سے راضی رہے گا وہ بھی قاتل حسین میں محشور ہوگا۔ اور اسی طرح قیامت تک جو مجلس برپا کر کے امام کو مشن کو آگے بڑھا کے نصرت عزاداری کر رہا ہے، نصرت امام حسین کر رہا ہے، اس کا شمار انصار امام حسین میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس کا شمار انصار امام حسین میں ہوگا۔ تو ہمارے پاس دونوں راستے ہیں، ہم مشن امام کو آگے بڑھا کر چاہیں تو اپنے نیکی کا دفتر کھول دیں، اور ہم مر بھی جائیں ایسا کام کر کے جائیں کہ ثواب کا جو ہے نامہ اعمال کھلا رہے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے جس طریقے سے آپ کے بستی کے ان بانی مجلس کر کے گئے ہیں۔ جب تک یہ مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا، حتیٰ خدا نخواستہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا لیکن آ گیا، بند ہو گیا، لیکن جب تک ان مجلسوں سے لوگ استفادہ جو کیے ہیں وہ منتقل ہوتا رہے نسلوں میں، انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ ایک صلوات علی محمد وآل محمد پر۔ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ خداوند عالم ایک موقع بڑے فیصلے لینے کا سب کو دیتا ہے۔ نوجوان ہو، خصوصاً نوجوانوں سے کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کاش یہ کورس ہم کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش ہم نے نوکری نہ چھوڑی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا ہوتا۔ تو آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں خداوند عالم ایک بڑے فیصلے لینے کا موقع ضرور دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوار لو، اپنے کردار کو جو ہے اچھا بنا لو، اپنی سیرت کو پاکیزہ بنا لو۔ اگر ہم نے یہ مس کر دیا، دیکھیں زندگی کے کتنے مرحلے ہیں؟ 3: بچپنا، جوانی، ضعیفی۔ جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ ابراہیم کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے خداوند عالم نے کئی مقام پر
جوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ جب بتوں کو توڑا جناب ابراہیم نے، ایک جو ہے ہنگامہ ہو گیا، کہا کہ یہ بتاؤ نمرود کی طرف ساڈا جر ہوا ہے، ان بتوں کو توڑا کس نے؟ کیا کہا لوگوں نے؟ کہا کچھ لوگوں نے ہم نے سنا ہے ایک جوان کو، ایک جوان اس کے بارے میں سنا ہے ان بتوں کے وہ برا بھلا کہتا ہے، اس کا نام ابراہیم بتایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمیں گفتگو کرنی ہے اس ایک لفظ سے، فتح، جوان۔ آپ سے زیادہ لفظ فتح سے کون آشنا ہو سکتا ہے؟ آپ تو بچپن سے سن لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ٹھیک ہے؟ فتح قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھیں زندگی کی چونکہ تبلیغی مجالس ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں جو سماج کو، معاشرے کو، نوجوانوں کو فائدہ ملے۔ تو قرآن مجید نے ذکر کیا جناب ابراہیم کو نوجوان سے یاد کیا۔ زندگی کے مرحلے کتنے ہوتے ہیں؟ 3، بچپنا، جوانی، ضعیفی۔ ان مرحلے کو خیال کرنا چاہیے۔ بچپنے میں بچے کو اتنا شعور نہیں ہوتا، اس وجہ سے اللہ نے والدین پر تعلیم کی ذمہ داری رکھی ہے۔ یہی ہے نا، تعلیم کی ذمہ داری خصوصاً باپ پر ہے، اور ماں کی گود سے تعلیم کا سلسلہ ہی شروع ہوتا ہے۔ تو بچپنا، جوانی، ضعیفی، یہی ہے ایک انسان کہ اگر خلاصہ کریں اس کی زندگی یہی ہے۔ اس کے بعد مرنا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو موت سے انکار کر جائے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کل دفتر میں ایک مولانا آئے، وہ اپنے بچے کا علاج کرا رہے ہیں، دماغی علاج لکھنؤ میں، جہاں ان کی الہ آباد میں کہیں پیش امام تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، بات پہنچانا۔ تو وہاں سے اپنے جو ہے امامت کو چھوڑا، لکھنؤ میں کرائے کا مکان لے کے بچے کے علاج کے لیے پریشان ہیں، دماغ کا علاج۔ ہم نے پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ ہم باہر رہتے تھے، ماں جو ہے گھر میں رہتے تھے، کھانا بنانا ہے، موبائل بچے کو پکڑا دیا۔ کل کا واقعہ ہے یہ۔ کوئی اور مسئلہ ہوا، موبائل پکڑا دیا۔ تو 13 مہینے تک ذہن ڈیولپ ہوتا رہا، کام کرتا رہا، اس کے بعد ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیے، کچھ ماں باپ یہ ہوتے ہیں اپنے بچے کو چپس، اچھے جو ہے لباس، کھانے پینے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اگر توجہ نہ کریں تو ہم اپنے بیٹے کے لیے کتنا جو ہے جہنم بنا دے رہے ہیں دنیا کو۔ یعنی خدا کرے ان کو شفا ہو جائے، اگر شفا نہ ملی تو آپ یہ بتائیے وہ بچہ کیا ہوگا؟ اس کی جوانی، اس کا بچپنا، اس کا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ یہی ماں اور باپ ہیں۔ آج یہ موبائل پر جو کارٹون کو دکھا رہے ہیں، ذرا سا پڑھیں کہ اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں۔ بچپنا خراب ہو رہا ہے، جوانی خراب ہو جائے گی، بڑھاپا خراب ہو جائے گا۔ خدا را کم سے کم کسی تدبیر کے ذریعے سے، اور خود چونکہ میں نام لے رہا ہوں، ابھی ماہ مبارک میں غالباً شب 15 شب 16 میں تنظیم المکاتب میں پروگرام تھا۔ مولانا صفی حیدر صاحب نے آن ریکارڈ کہا یہ میرا بچہ ہے، پوتا 5 سال کا۔ کہا کیا کریں، یہ مصیبت ہمارے گھروں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ موبائل کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے ہر چیز کو دیکھ کر ڈرنے لگا تھا۔ کہا بڑی مشکل سے وسیلہ اور دعا جو بتائی گئی ہے اس کے ذریعے سے کچھ کنٹرول ہوا۔ تو یقین مانیے یہ بہت مہلک بیماری ہے، ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، اسے ہم کنٹرول کریں۔ جب جسم ہی صحیح نہیں رہے گا تو وہ بچہ کیا پروان کیسے چڑھے گا؟
وہ بچہ اچھا عزادار کیسے ہوگا، وہ بچہ اچھا نمازی کیسے ہوگا، وہ بچہ اچھا مومن کیسے ہوگا۔ تو ایک بہت اہم ذمہ داری ہے۔ نوجوان سوچتے ہیں شادی کر لیں، بس ان کی فکر ہوتی ہے شادی کر لیں، اپنے مزاج کے مطابق۔ روایات میں آیا ہے نوجوانی کا جو لمحہ ہوتا ہے یہ دیوانگی کا لمحہ ہوتا ہے، جنونی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہم بچپن سے اگر ہمیں صحیح تعلیم نہیں ملی تو یقین مانیے نوجوانی بھی ہماری خراب ہو جائے گی، اس کے بعد بڑھاپا تو خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے بچے سے زیادہ کسے پیار کرتا ہے کوئی انسان؟ سب سے زیادہ انسان اپنے مال و دولت کو چاہتا ہے، لیکن جب بچے کی جان پر، بچے کی صحت پر مسئلہ آتا ہے تو دولت کو قربان کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں؟ اب ہم بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ بتائیں، ذرا سا اگر توجہ نہ ہوئی تو یقین مانیے، اور جو خبر ملی ہے جن ذہنوں نے موبائل کو بنایا ہے ان کو آپ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے بچے 16 سال تک موبائل کے قریب نہیں جاتے۔ جن کمپنیوں نے موبائل کو بنایا ہے 16 سال تک بچے قریب نہیں جاتے، اور ہمارا بچہ جو ہے آنکھ کھولتے ہی موبائل دیکھ رہا ہے۔ یہ ذہن ہے، اس بچے کے ذہن کو بچانا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ حرام ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس موبائل دیکھنے سے بچہ ہمارا جو ہے مریض ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تو موبائل کو دکھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ ہے فقہ اہل بیت، یہ ہے مرجع وقت کا فتویٰ۔ مرجع وقت بعد میں کہتے ہیں نماز پڑھو، پہلے کہتے ہیں صحت مند مومن بن جاؤ۔ یہ ہے مرجعیت کہ آپ کے بارے میں کتنا سوچتی ہے اسلام، آپ کے بارے میں کتنا سوچتا ہے، آپ کے بچوں کے بارے میں کتنا سوچتا ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہیں سے سبق لے لیجئے، ایک ایک چیز پر کتنا تبصرہ کیا جائے۔ جتنی چیزیں اسلام میں حرام ہے، اگر اس کا نقصان کیا ہے، ہمارا جسم بھی برباد ہوتا ہے، ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اور جتنی چیزیں واجبات اور مستحبات کی شکل میں ہمیں دی گئی ہیں، ہم اگر اس پر ہم عمل کرتے رہیں، جسم بھی سلیم رہے گا اور جو ہے ایمان بھی مستحکم ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے اسلام کا۔ لہذا علیکم السلام، صلوات علی محمد و علی محمد پر۔ بچپنے کو بچے یعنی بچہ موبائل کی وجہ سے، اور جوانی کیسے خراب ہو رہی ہے، آج کل بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے۔ سگریٹ نوشی، اس کے بعد جو طرح طرح کے نشہ دلانے والے اشیاء ہیں، ذرا سا پیسہ آیا، حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک جوانی کا نشہ ہوتا ہے، ایک مال کا نشہ ہوتا ہے، ایک عہدہ و منصب کا نشہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے نشے ہیں، خدا نخواستہ کوئی شراب نوشی میں مبتلا ہے تو اس سے کیا انسان کا جسم خراب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے نشے ہیں جس سے انسان کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں نشوں سے بچنا چاہیے۔ بچپن کا یہ ہے، جوانی کیسے بچائیں؟ جوانی آ گئی ہے، خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، اب جو ہے عضلات میں، اعضاء جوارح میں جو طاقت ہے، اب اپنے سے زیادہ کسی کو بہادر نہیں سمجھتے، کسی کو جو ہے قوی نہیں سمجھتے، جو چاہتے ہیں کر لیں۔ ٹھیک ہے آپ اپنے جسم کو بنائیے، لیکن سگریٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ فتویٰ ہے آغا سستانی کا، دوسرے مراجع کا، جو پہلی مرتبہ سگریٹ پی رہا ہے اس کا پینا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے۔ جس کی عادت ہو گئی اس کا الگ مسئلہ ہے۔ کیوں کہ سگریٹ کی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے یہ صحت کے لیے کیا ہے،
ہانیکارک ہے، یہ برباد۔ اب یہیں سے نوجوان جو یہ تمام نقصانات کو دیکھ کر اور خود اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے، اسے آپ عقل مند سمجھیں گے یا بے وقوف؟ فیصلہ آپ پر ہے۔ ایسا نوجوان کیا ہے؟ عقل مند کہلانے کے لائق ہے یا اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے جو اپنی بربادی کا گڑھا خود کھود رہا ہے؟ اسے آپ بہادر نوجوان سمجھیں گے یا بزدل نوجوان ہے؟ کیا ہے یہ احمق نوجوان ہے؟ تو اگر ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ نہ رہے، یقین مانیے زندگی کے تینوں مرحلے پر ہم اگر چاہے جتنا خوش ہوں، لیکن عقل اور دین لعنت بھیجیں گے۔ اگر بچپنا اچھا نہ گزرا تو بچپنے پہ لعنت، اگر جوانی اچھی نہ گزری تو جوانی پر لعنت، اگر بڑھاپا خیر نہ سے نہ گزرا اس بڑھاپے پر لعنت۔ اے عزیزو، وہ فریاد کرے، وہ پریشان ہو جس کے پاس کوئی آئیڈیل نہ ہو، جس کے پاس کوئی نمونہ عمل نہ ہو۔ ہمارے لیے آئیڈیل بچپن ہے امیر المومنین، اہل بیت علیہ السلام کا بچپنا۔ میرے مولا کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے، دست رسول میں آنے کے بعد تلاوت قرآن کر کے بتا دیا۔ اے مسلمانوں، ہمارے بچپنے کو آئیڈیل قرار دو، اپنے بچوں کو پڑھائی پر لگاؤ، موبائل پر نہیں۔ یہ بچپنا ہے، نمونہ عمل آئیڈیل ہے۔ میرا مولا کی جوانی کیسے گزری؟ مولا کی جوانی جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے ہیں تو عمر آپ کی 19 سال ہے۔ تمام مورخین، تمام مسلمانوں کے مورخین اس بات پر متفق ہیں، علی کا بچپنا کھیلو کود میں نہیں گزرا، علی کی جوانی نصرت دین میں گزری، علی کا بڑھاپا بھی نصرت دین میں گزرا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا نعرہ آپ نے وقت ضربت لگایا، نہ کسی نبی نے لگایا، نہ کسی وسیع نے لگایا۔ جیسے ہی ضربت لگی فرماتے وَفُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ۔ اس جملے کی قدر کریں مومنین، آپ نہ کریں گے کون کرے گا؟ امام نے یہ اعلان کر کے بتا دیا، خدا کی قسم علی کامیاب جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے لوگوں، علی کا بچپنا کامیاب، علی کی جوانی کامیاب، علی کی ضعیفی کامیاب۔ اگر تم کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنے بچپنے کو کامیاب بناؤ، اپنی جوانی کو کامیاب بناؤ، اپنی ضعیفی کو کامیاب بناؤ، ورنہ ان تینوں پر لعنت کر کے جہنم کا راستہ اختیار کرو۔ ان تینوں مرحلوں پر لعنت کر کے میرا مولا نے اپنی زندگی سامنے رکھ دیا انسانوں کے لیے۔ ہماری زندگی پر نظر کرو، اور جس کا بچپنا ہمارے بچپنے کے حساب سے جو راستہ دکھاتا ہے چلے گا، اس کا بچپنا بھی لائق احترام ہوگا، لائق ذکر ہوگا۔ جوانی بھی جس کی ہماری طرح بندگی خدا میں، اطاعت معبود میں گزری، تو عزیزو اس کی جوانی بھی کامیاب۔ اب اگر کوئی بچپنا ایسے ہی گزر گیا کھیل کود میں، جوانی سو کے گزر گئی، مستدرک وسائل الشیعہ میں روایت ہے کہ ایسے نوجوانوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو جب سوتے ہیں تو مردار کی طرح سوتے ہیں، جب بیدار رہتے ہیں تو غافلوں کی طرح رہتے ہیں۔ سوئے تو مردار کی طرح، کچھ پتہ نہیں ہے، جیسے موت آ گئی ہو، اور جب بیدار ہوتے ہیں تو کیسے؟ ایک غافل انسان کی طرح، کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سماج میں کیا کرنا ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے۔ تو ایسی نوجوانی بھی
اب بچپنا بھی نہیں، جوانی بھی کیا ہے، گزر گئی یوں ہی۔ اب جب بڑھاپا آ گیا تو بیچارے کہاں گئے؟ مسجد کا رخ کر لیا، مجلس میں پابندی سے شرکت کرنے لگے۔ اصل عبادت کا مزہ جوانی کا ہے۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے اللہ آپ پر باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ آغاز تبلیغ رسالت دیکھیے، جب اللہ کے رسول نے پرچم اسلام کو سرزمین مکہ پر بلند کیا، جہاں ہر طرف فحشکاری ہو رہی تھی، زناکاری ہو رہی تھی، شراب نوشی ہو رہی تھی، غیرت اتنی مجروح ہو گئی تھی کہ ایک باپ جو ہے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام کو خدا نے بھیجا، عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ یہ بتائیے سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سب سے پہلے اس جو ہے دائرہ اسلام میں کون داخل ہوا؟ اہل سنت مورخ بھی لکھتے ہیں اگر اصحاب پیغمبر پر نظر کریں گے تو سب سے زیادہ ایمان لانے والے نوجوان تھے۔ بوڑھے تو پلاننگ کرتے تھے، پیغمبر کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ کیوں بوڑھے ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا بچپنا بھی اچھے سے نہیں گزرا تھا، جوانی بھی نشے میں گزری تھی، تو انجام بخیر کیسے ہوگا؟ وہ آخری وقت پیغمبر سے لڑتے رہے، پیغمبر کو کمزور کرتے رہے۔ لیکن جو کچھ نوجوان آئے ہیں واقعاً یہیں سے سبق لیجئے، جس گھر میں نوجوان ہیں، جس خاندان میں نوجوان ہیں، جس انجمن میں نوجوان ہیں، جس ملک میں نوجوان ہیں، نوجوانوں کی قدر ہونی چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بڑا اہتمام کیا ہے۔ کوئی ملک بغیر نوجوان، ہمارے ملک کا کیا نعرہ تھا؟ جے جوان جے کسان، یہ ہے نا؟ جے جوان کیا مطلب؟ جے جوان ذرا غور کریں، جے جوان کیا مطلب؟ کوئی ملک اگر آرمی کی صورت میں، فوج کی صورت میں نوجوان نہ کھڑے ہوں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، تو وہ ملک کا نظام تہو بالا ہو جائے گا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ پوری دنیا میں یہی ہے۔ تو جس مذہب کے نوجوان بیدار نہ ہوں گے تو وہ اس مذہب کا کیا ہوگا؟ اور جس مذہب کے نوجوان بیدار ہو جائیں گے ان کا مذہب آگے جائے گا۔ جس علاقے کے علیکم السلام ورحمۃ اللہ نوجوانوں کی قدر ہونی چاہیے، بہت اہتمام کیا ہے اسلام نے اور اہل بیت میں کہ نوجوانوں کی بہت زیادہ قدر کرے، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ان کو صحیح لیڈرشپ مل جائے، صحیح رہنمائی ہو جائے تو یقین مانیے ہر علاقے کا نقشہ بدل جائے گا۔ ہمارے جو ہے انجمن سے، ہمارے عبادت گاہوں سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی اگر یہ نوجوان، اور جہاں بھی نوجوانوں نے جس مشن کو اخلاص کے ساتھ سنبھال لیا، آگے بڑھ گئے ہیں، تو یقین جانیے اسے استحکام ملا۔ ایک نوجوان صحابی رسول، شاید کم نام سنا ہوگا، جناب مصعب بن عمیر، قریش کے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ نوجوان، ان کی صفت کیا ہے؟ نہایت خوبصورت اور خاندانی اعتبار سے شہزادے ہیں، امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن مولا نے کیا فرمایا ہے؟ ان کا ذہن سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو بھی لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، لیکن لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ معلم کائنات رسول اکرم آیا ہے بزم میں، قرآن مجید کی تلاوتوں کو سنا، بدن لرزنے لگا، دل روشن ہونے لگا۔ اب نہ ماں سے پوچھا، نہ باپ سے پوچھا، نہ خاندان والوں سے پوچھا، کمال کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، سجدہ ریز ہو گیا، ایمان لے آیا۔ اب ادھر جب خاندان والوں نے سنا، تنگ کر دیا، کسی کا جیب خرچ نہ ملے، جس نوجوان کو گھر سے کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد
انہیں اذیتیں دینے لگے، انہیں جو ہے بند کر دیا، کمرے میں بند کر دیا، کسی طریقے سے یہ اسلام سے منہ پھیر لے، واپس آ جائے۔ اللہ نے ایمان کی طاقت، اسلام کی طاقت، جتنی اذیتیں ہوتی رہیں ایمان میں جوش بڑھتا گیا۔ یہ ہے علامت ایمان کی۔ سامنے کی ایک دو مشکل آ جائے فوراً ہم کہتے تھے کہ ہماری قسمت ہی میں یہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ خدا ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے یہ ٹھیک بات ہم کر رہے ہیں؟ ذرا سا مشکل آ جائے، 40 دن میں امام فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو تو سمجھیے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ امام یہ فرما رہے ہیں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، انہی مشکلات کے درمیان سے خدا کامیابی کے راستے نکالتا ہے، اس راستے کو تلاش کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے مشکلات سے۔ مشکلات انسان کو اور طاقت عطا کرتی ہیں، بڑھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں ایران کو دیکھیں، ملک کے اعتبار سے کتنا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ یہ بتائیے انقلاب کے بعد سے اب تک ایران ترقی کر رہا ہے یا تنزلی کی طرف جا رہا ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ۔ کیا مطلب اس کا پھر؟ اگر وہی مشکلات دیکھ کے آج جو وہاں پر مشکلات ہے، جو کرنسی پر پابندیاں ہیں، شاید ہم اور آپ تحمل نہیں کر سکتے، لیکن واقعا داد دینی چاہیے کہ وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ وہاں کے نوجوان کھڑے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہر ظالم سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ دنیا ہے، مشکلات کا گھر ہے، مشکلات آتی رہیں گی، لیکن ان مشکلات کے درمیان ہی خدا نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ خدا نجات کا راستہ دکھانا ہے، ہم کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی کس کی؟ مصعب بن عمیر، نوجوان خوبصورت جو ہے جوان، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے۔ گھر والوں نے بہت زیادہ سرزنش کی، بہت اذیتیں دیں، لیکن اس کے نور ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جب اخلاص کے ساتھ آیا تو پیغمبر نے اس نوجوان کو مبلغ اسلام بنا کر مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا، مدینہ منورہ کی طرف بھیج دیا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ، آج اسلام پر یہ اٹیک کیا جاتا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا، طاقت کے ذریعے پھیلا۔ اسلام، اسلامی حکومت کے عاصمہ، دارالخلافہ، کیپٹل سٹی کا نام مدینہ منورہ ہے۔ ساری دنیا سے سوال ہے، یہ بتائیے مدینہ منورہ کو فتح کرنے کے لیے کتنے خون بہائے گئے، کتنی تلواریں کام آئیں، کتنے خنجر کام آئے، کتنے لوگ مارے گئے؟ بتائیے۔ کیپٹل سٹی، جہاں پر حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، وہاں پر وہاں کی فتح میں ایک بندے کا بھی خون نہیں بہایا گیا، ایک قطرہ بھی خون کا نہیں گرا، بلکہ یہ نوجوان، جو خوبصورت نوجوان مصعب بن عمیر وہاں مبلغ بن کر آیا، اس حکمت کے ساتھ تبلیغ کی کہ پورا مدینہ کلمہ جو ہے رسالت سے سرشار ہو گیا اور حکومت اسلامی کامیاب ہو گئی، قائم ہو گئی۔ وہاں پر ایک قطرہ خون نہیں بہایا گیا۔ تو آپ دیکھیں نوجوانوں کی قدر کیا ہے۔ لیکن جو لوگ بڑھاپے کے عالم میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو آگے پہنچایا۔ انہوں نے فتوحات کی شکل میں اسلام کو بدنام کیا ہے، اسلام کو آگے نہیں بڑھایا ہے۔ کسی اور موقع پر تشریح ہوگی۔ ایک اسلام اصل تھا جو پیغمبر اسلام لے کر آئے تھے، ایک اسلام یہودیوں نے خلق کیا تھا۔ ساری تاریخ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا۔ بہرحال کچھ علماء متوجہ ہو گئے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں۔ جو دوسرا اسلام انہوں نے اس اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بنایا تھا،
وہی اسلام کے فالوور آج تک ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بتائیے یہودی سازش کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے؟ حقائق ہے، یہودی سازش کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے؟ یہودیوں سے پنجہ آزمائی کون کی ہوئے؟ کس اسلام والے؟ اور کتنے اسلامی ممالک حمایت کر رہے ہیں؟ یہیں سے ڈیوائیڈ ہو گیا دو اسلام، ایک اسلام خدا والا، ایک اسلام شیطان والا۔ جو خدا والا اسلام تھا اسے رسول اور آل رسول قیامت تک آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جو شیطان نے اسلام کی صورت پیش کی تھی مسخ کر کے، اسے یہودی آج تک لے کر چل رہے ہیں۔ ان یہودیوں کے بہکاوے میں، گمراہی میں آج اکثر مسلمان ان کی صف میں کھڑے ہیں، کہتے ہیں غزہ میں کچھ بھی ہو ہم سے کوئی کام نہیں۔ یہ حقائق ہیں، چاہے بچے مارے جائیں، خواتین ماری جائیں، ہاسپٹل اڑائے جائیں، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن جو علی اور اولاد علی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ہر محاذ پر کھڑے ہوں گے، ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے غزہ میں ظلم ہو یا ہندوستان میں ظلم ہو۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ یہ کیوں؟ اب یہیں سے آپ سمجھ لیجئے اسلام کو جس سے تقویت پہنچی ہے وہ نوجوان ہے۔ آج بھی یہ وقت آ گیا ہے، امام پردے غیب میں ہے، اگر ہم چاہتے ہیں مشن رسالت و امامت کو آگے بڑھائیں تو اچھے نوجوانوں کو میدان میں آنا ہوگا۔ وَإِلَّا آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لیں، مومن کے شعر نے فیصلہ کر دیا، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن۔ اسلام مسلمانوں کا چہرہ دکھا دیا شعر نے، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ جو بوڑھے آئے تھے انہوں نے اسلام کو ہمیشہ بوڑھا کیا اپنے کردار سے، لیکن جو نوجوان تھے ہمیشہ اسلام کو انہوں نے نوجوان رکھا۔ تو نوجوانوں سے بہرحال اپیل ہے کہ سمجھیے، ان کرداروں کو پڑھیے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین بچپنے کو بھی لے آئے تھے، جوانی کو بھی لے آئے، بڑھاپے کو لے آئے۔ مولا امیر نے جو سبق دیا تھا کہ زندگی کے 3 مرحلے ہیں، جوانی کے، بچپنے کے، بڑھاپے کے۔ اگر ہم کو ان تینوں مرحلے کو آگے بڑھانا ہے، اگر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے تو بچپن علی اصغر کو سامنے رکھیے، کربلا کے بچوں کو سامنے رکھیے۔ کربلا کے بچوں کی فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ اے عزیزو، ابھی پیاس کا تذکرہ مولانا شبر صاحب کر رہے تھے، اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ابھی ماہ مبارک گزرا ہے، 1 ہفتہ ہوئے نا، بہت زیادہ گرمی بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی افطار کا وقت آتا تھا، جوان ہو بوڑھا ہو فوراً چاہے کتنی جلدی پانی مل جائے، ارے کتنی جلدی افطاری مل جائے، ارے ہمارا سلام ہو کربلا کے بچپنے پر، ارے ہمارا سلام ہو کربلا کے نوجوانوں پر۔ جیسے جیسے سورج میں تپش بڑھتی جاتی تھی، ان کا ایمان، ان کا اتقان آسمان پر پہنچتا تھا۔ اے عزیزو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کوئی بچہ زیادہ دیر پیاسا نہیں رکھ سکتا۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنے بچوں میں دیکھ لیں، زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اے عزیزو، کربلا کے بچے کربلا میں بھی 3 روز کے بھوکے پیاسے تھے، جب اسیر کر کے بازار کوفہ و شام لایا گیا۔ آپ کسی جھوٹی سی جھوٹی تاریخ میں نہیں دکھا سکتے ان بچوں نے کھانے کا سوال کیا ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے جتنا گریا کر لیجئے،
گریا کے لیے یہی کافی ہے۔ اے عزیزو، جتنی پیاس تھی اتنی بھوک بھی لگی تھی، لیکن کسی تاریخ میں آپ دکھا نہیں سکتے ان بچوں نے العطش تو کہا، الطعام نہیں کہا، ارے کھانا نہیں مانگا۔ اللہ نے بچوں کی غیرت، ایک بزرگ نے اس کی وجہ بیان کی، کیا وجہ ہے؟ بچوں نے العطش تو کہا لیکن الطعام نہیں کہا، کھانا نہیں مانگا۔ کہا اس وجہ سے پانی کا مانگنا شریف آدمی کے لیے عیب نہیں ہے۔ اے عزادار، آپ شریف ہے۔ ارے کربلا کے بچوں کی شرافت، غیرت کو دیکھیے، بھوکے بھی تھے، پانی کا تو شکوہ کیا لیکن بھوک کا شکوہ نہ کیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ بچپنا ہے، جوانی کیسی، سنیے گا کربلا کے نوجوان کیسے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا فرماتے ہیں، یابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء، یابن الشبیب ان کنت باقیا لشیء فابقی للحسین۔ اے فرزند شبیب، اگر تم کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتے ہو، ارے زہرا کے لال حسین پر گریہ کرو۔ حسین پر گریہ کرو۔ عجب نہیں کوئی کہ مولا کیوں گریہ کروں؟ امام نے جواب بھی دے دیا، اس لیے کہ حسین کے ساتھ 18 ایسے نوجوان، ایسے 18 نوجوان شہید ہوئے جن کی شکل و صورت کردار میں رہتی دنیا تک کوئی مثال نہ ملے گی۔ کبھی شبیہ پیغمبر اکبر، کہیں قاسم، کہیں اون محمد۔ یہ خون بہائے گئے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں کیسے ضعیف آئے تھے، کیسے بوڑھے آئے تھے۔ مسلم بن اوسجا 84 سال کی عمر ہے، بھاویں لٹکی ہوئی ہے۔ کسی سے کہا ارے میری بھاؤں کو پٹی سے باندھ دو تاکہ نصرت حسین میں جوانوں کی طرح دکھوں۔ اللہ ایسا بوڑھا جب زخموں سے چور ہو کر گرے ہیں۔ مسلم بن اوسجا 84 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اصحاب نبی میں سے ہیں۔ سنیے گا آخری خواہش کیا ہے؟ یہ کربلا کے ضعیف ہیں، کربلا کے بوڑھے ہیں۔ جناب حبیب کو اشارے سے بلایا۔ جناب حبیب نے کہا اے مسلم بن اوسجا، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کبھی تمہارے بعد میں بھی تلوار کو گلے سے لگاؤں گا، میں ضرور کہتا آپ مجھ سے وصیت کرو، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ ارے مسلم بن اوسجا نے اشارے سے قریب بلایا، کہتے اے حبیب میں اب جا رہا ہوں، ایک وصیت ہے اسی کا بہذا الغریب۔ اے حبیب میں فرزند زہرا کی سلامتی کی وصیت کر رہا ہوں، جب تک زندہ رہنا نواز رسول آج نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تابوت کی زیارت کریں گے۔ تینوں مرحلے زندگی کے کربلا میں دکھا دیے۔ اے عزیزو، کربلا کا بچپنا بھی پیاسا تھا، جوانی بھی پیاسی تھی، بڑھاپا بھی پیاسا تھا۔ ارے کوئی نوجوان ہم سے اگر یہ پوچھے، یہ بتائیے پیاسے تو سب تھے، سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟
اللہ اکبر، سب سے زیادہ پیاسا کون تھا نہیں معلوم، اصغر کا نام لوں، اکبر کا نام لوں، کس کا نام لوں؟ کس کا نام لوں؟ اے عزیزو، اگر میرے مولا نے ایک منظر ہمیں نہ دکھایا ہوتا، خدا کی قسم ہم جیسے ناچیز کبھی نہ سمجھ پاتے۔ اصغر زیادہ پیاسے تھے یا اکبر زیادہ پیاسے تھے، حبیب زیادہ پیاسے تھے، میرا مولا حسین۔ اللہ اکبر، سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ ہم شکل پیمبر قلی الجوان جناب علی اکبر آئے ہیں اجازت لینے کے لیے۔ پورا مصائب نہیں پڑھوں گا، امام نے کس طرح اجازت دی۔ آپ کے سامنے ایسا مرثیہ پڑھا تھا جو کسی شہید کی رخصتی پر نہ پڑھا۔ جوان بیٹا جا رہا ہے، بیٹے کا ایسا درد ہوتا ہے اگر جانور کا بچہ اس کے سامنے قتل کیا جائے تو جانور کے جگر میں سوراخ، اور جس کا اکبر جیسا بیٹا، جس کا اکبر جیسا نوجوان ہو، وہ حسین غریب کیسے بیٹے کو اجازت دے؟ کس عالم میں میرے مولا نے اجازت دی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب بیٹا کامیاب ہو کر پلٹا ہے، اس بھوک و پیاس میں 120 جو ہے لشکر یزید کو واصل جہنم بھیجا، اب آئے ہیں۔ یہ سوچئے جب آپ کا بیٹا کامیاب ہو کر آئے تو ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کوئی تحفہ پیش کرے، کوئی گفٹ دے دے۔ ارے آج حسین کا بیٹا بھوک و پیاس میں لڑ کر آیا ہے، کامیاب ہو کر آیا ہے۔ جناب اکبر کہتے ہیں عجیب مرثیہ ہے، سن سکتے ہیں، سن لیجئے۔ کہتے ہیں یا ابتا، اے بابا، ثقل الحدید اجہدنی، اے بابا یہ جو جنگی سامان کا بوجھ ہے اس نے کمزور کر دیا۔ والعطش قتلنی، اب پیاس نے مار ڈالا۔ حل شربت من الماء، اے بابا کیا تھوڑا سا پانی؟ اللہ اکبر۔ ارے ساقی کوثر کے لیے یہ بڑا سخت لمحہ تھا، جس نے خور کو، اس کے 1000 لشکر کو جب دشمن بن کر آیا تھا ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ ارے آج اپنا بیٹا کامیاب ہو کر آیا ہے، اکبر نے کچھ نہ مانگا تھا سوائے پانی کے۔ عجب نہیں میرے مولا نے نظر یمینا و شمالا، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، جب کچھ سمجھ میں آیا زہرا کلال اتنا بے باس، اتنا مجبور ہو گیا۔ کہتے ہیں بیٹا اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو، شاید سکون مل جائے۔ اللہ جیسے ہی لیلا کے لال نے خشک زبان کو فاطمہ کے لال کے دہن میں رکھا، فوراً نکال لیا۔ اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اے مومنین، اگر جناب اکبر نہ بتاتے پتہ نہ چلتا اکبر زیادہ پیاسے تھے یا اکبر کا بابا۔ یہی وجہ ہے 13 محرم کو اعجاز امامت سے زین العابدین علیہ السلام نے سب کی قبر بنا چکے، گنج شہداء بنا چکے، چچا کو ترائی پر دفن کر چکے، قاسم کا ٹکڑا شدہ لاشا جمع کر چکے، تو کسی قبر پر کچھ نہ لکھا، لیکن جب اپنے بابا کی قبر بنائی
آخری جملہ، ارے جب اپنے بابا کی قبر بنائی ہے، سنیے گا کیا لکھا، لکھتے ہیں ہاذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ اے لوگو، یہ اس حسین غریب کی قبر ہے جسے پیاسا شہید